بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمانی ٹیلز میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے نبیوں اور رسولوں کے معجزات کے بارے میں بات کریں گے، جس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سے معجزات کی بات کریں گے۔ اللہ پاک اپنے رسولوں اور نبیوں کے ہاتھ سے کئی دفعہ غیر معمولی باتیں ظاہر کرا دیتا ہے جو دنیا کے عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگ یہ باتیں دیکھ کر اسی نبی کی نبوت کو سچ مانیں۔ نبیوں اور رسولوں کی ایسی غیر معمولی باتوں اور قابلیت کو معجزہ کہتے ہیں۔ بہت سے پیغمبروں کے مشہور معجزات یہ ہیں۔ سب سے پہلے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یا لاٹھی سانپ بن کر جادوگروں کے جادو سے بنائے ہوئے سانپوں کو نگل گیا اور سب جادوگر حیران پریشان اور بے بس ہو گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور معجزہ عطا کیا تھا، ید بیضاء، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ایسے روشن ہو جاتا کہ اس کی چمک سورج کی روشنی پر غالب آ جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ کو عطا کیے گئے معجزات میں سے ایک اور یہ بھی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر پر لاٹھی ماری، جس سے 12 راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ان راستوں سے گزر کر دریا پار کر گئے۔ فرعون اور اس کے ساتھی جب ان راستوں سے گزرنے لگے اور وہ سب دریا میں داخل ہو گئے تو پانی آپس میں مل گیا اور راستے غائب ہو گئے اور فرعون مع لشکر کے اس میں غرق ہو گیا۔ اب ہم کچھ معجزات کی بات کریں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدائشی اندھوں کی بینائی بحال کر دیتے اور مردوں کو زندہ کر دیتے۔ ان کا ایک اور معجزہ یہ تھا کہ وہ کوڑ کے مریضوں کو صحت یاب کر دیتے تھے۔ ان معجزات میں سے ایک اور مٹی کا جانور چڑیا بنا کر اسے زندہ کر کے اڑا دیتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے کچھ معجزات۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ سے لوہا نرم ہو جاتا تھا اور وہ اس سے زرہ وغیرہ بنا لیتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی سریلی آواز سے پرندے، جانور اور پانی وغیرہ ٹھہر جاتے تھے۔ اور بھی بہت سے معجزے ان پیغمبروں اور دوسرے پیغمبروں سے ظاہر ہوئے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بکثرت بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ معجزے ظاہر ہوئے ہیں۔ جب میں چھوٹی تھی تو میرے ذہن میں یہ بہت خیالات آتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کون سے ہیں۔ میرے پاس اس کا اتنا علم نہیں تھا۔ تو جب میں بڑی ہوئی تو مجھے پتہ چلا اور مجھے اس سے بہت زیادہ خوشی اور اطمینان محسوس ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مشہور معجزے یہ ہیں۔ آپ کا سب سے بڑا اور تا قیامت زندہ معجزہ قرآن مجید ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے عالم، فاضل، عربی دان انتہائی کوشش کے باوجود اس کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مانند نہ بنا سکے اور نہ قیامت تک بنا سکیں گے۔ سب سے خوبصورت معجزہ معراج شریف کا، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے رات کو جاگتے میں اپنے جسم مبارک کے ساتھ براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے 7 آسمانوں اور سدرۃ المنتہا تک، پھر وہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا تشریف لے گئے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا وہ مقام حاصل ہوا کہ آج تک کسی پیغمبر کو بھی حاصل نہیں ہوا اور نہ ہوگا، اور اس کی کیفیت کو نہ کوئی آج تک بیان کر سکا اور نہ آئندہ کبھی بیان کر سکے گا۔ اسی رات میں آپ کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی،
آپ نے تمام ملک السماوات الارض کو دیکھا اور پھر اپنے مقام پر واپس آ گئے، اور یہ سب کچھ رات کے ایک ذرہ سے وقت میں ہوا، حتیٰ کہ آپ کا بستر بھی گرم تھا اور مکان کی زنجیر ابھی تک ہل رہی تھی۔ اس سیر کو معراج کہتے ہیں۔ یہ معراج جسمانی تھی اور حق تھی، اور اس میں شبہ کرنا اور نہ ماننا کفر ہے۔ اس معراج جسمانی سے پہلے غالباً 4 یا 5 مرتبہ خواب میں بھی معراجیں ہوئی تھیں۔ ان کو منامی مراجین کہتے ہیں، کیونکہ منام خواب کو کہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے اور غلطی و خطا سے محفوظ ہوتے ہیں۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی اپنے اپنے مقام کے مطابق معراجیں ہوئیں، لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی معراج سب سے اعلیٰ و افضل ہے۔ کیا خوبصورت شعر ہے۔ سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا چلے نبی۔ شکل قمر کفار مکہ کے معجزہ طلب کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ایک ٹکڑا مشرق میں اور دوسرا مغرب میں چلا گیا اور بالکل اندھیرا ہو گیا۔ سب حاضرین نے دیکھ لیا، پھر وہ دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے اور چاند اصلی حالت پر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے علم غیب سے بھی بہت سی آنے والی باتوں کی پہلے سے خبر کر دی، اور وہ اسی طرح واقع ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے 1-2 آدمیوں کا کھانا سینکڑوں آدمیوں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ اس کے علاوہ آپ کی انگلیوں سے پانی کا ابلنا، درختوں، پتھروں اور جانوروں کا آپ کو سلام کرنا اور سجدہ کرنا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا وغیرہ آپ کے بے شمار معجزات ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اور یقیناً ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری باطن کی آنکھ کھول دے اور ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم خیر اور شر میں فرق کر سکیں، اور جب ہم مریں تو ہمیں کلمہ نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔